بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ تعالی اولا و ثانیا والصلاة والسلام علی مجلیا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام ناظرین کو سلامتی بخشے، عافیت اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ عموماً جو ہم نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس میں جو آج سوال کیا گیا وہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور عدل و انصاف کو بھی وہ قائم رکھ سکتا ہے، دو بیویوں کو سنبھال بھی سکتا ہے، تو کیا جب وہ دوسری شادی کرنے لگے تو پہلی بیوی کی اجازت لینی پڑے گی، سسر صاحب سے اجازت لینی پڑے گی، اور اسی طرح والدین سے اجازت کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں اس موضوع کے متعلقات سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے عورتیں، دو دو، تین تین اور چار چار۔ عزیزان گرامی قدر، دو کا حکم دیا، تین کا حکم دیا، چار کا حکم دیا۔ آپ کے علم میں یہ مسئلہ ہوگا کہ دین اسلام میں ایک وقت میں چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ دین اسلام میں بیک وقت چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اس سے اوپر کی زندہ ہونے کی صورت میں اجازت نہیں۔ ہاں، اگر چاروں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے یا ایک کو طلاق دے دے تو پھر پانچواں نکاح، چھٹا نکاح، اس طرح بیک وقت چار سے اوپر نکاح کرنا اور چار سے اوپر بیویاں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، چار تک کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اکابرین خلفائے راشدین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے شادیوں کے لحاظ سے مختلف شادیاں، کسی نے ایک شادی پر اکتفا نہیں کیا، کسی کی ایک سے سب کی شادیاں زائد رہی ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شریعت کا مزاج ہے وہ ہے تعدد ازواج، وہ ہے شادیوں کا زیادہ ہونا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں سے فضیلت بخشی ہے، چنانچہ آج بھی عرب کے ارد گرد علاقوں میں اور خود عرب کے اندر چار شادیوں کا رواج معاشرے کے اندر قائم ہے، اور یہ وہی رواج ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ نبی پاک سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام سے بھی زیادہ تعداد میں شادیاں ثابت ہے، ایک شادی کرنا یہ ان سے ثابت نہیں۔ میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ حکماء کرام کے کیا کیا اقوال ہیں کہ اگر کوئی ایک شادی کرتا ہے تو اس کے اندر کیا بیماری ہوگی، اور دو اور تین شادیاں کرنوں میں وہ بیماریاں لاحق نہیں ہوتی۔ ہم حکمتاً اس طرف نہیں جائیں گے تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم ترغیب دے رہے ہیں شادیوں کی۔ مسئلہ یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص
دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور دوسری شادی کرنے کے اندر اس کی بیوی مانے بنتی ہے، اس کے والدین مانے بنتے ہیں، یا اس کی پہلے والی جو بیوی ہے ان کے والد یعنی سسر وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو کیا شریعت میں اسے ان کی رضامندی کا خیال اور لحاظ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بیوی سے پوچھنا اور اجازت طلب کرنا شریعت میں ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بیوی والی اولاد سے اجازت طلب کرنا یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم ان موضوعات پہ گفتگو کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھیں، جب اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، مردوں کو عورت پر حاکم بنایا ہے، اور نکاح کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ گواہوں کی موجودگی میں لڑکے کا بھی عقل مند ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا ثابت ہو، لڑکی کا بھی عاقل بالغ مسلمان ہونا، یہ شرائط پائی جائیں تو پھر اس صورت میں ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ کسی بھی جگہ پر یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ پہلی بیوی اگر اجازت دے تو دوسری شادی کریں، والدین اجازت دیں تو دوسری شادی کریں، بلکہ جو شرط رکھی گئی کہ تم نے عدل کرنا ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ وَأَن لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر ڈر یہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکیں گے، برابری نہیں کر سکیں گے، دونوں کے ساتھ حقوق کے اندر برابری کی رعایت نہیں کر پائیں گے، پھر ایک شادی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، تو پھر اس بات کا بھی علم ہے کہ برابری بھی ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں نہ بیوی کی اجازت ضروری ہے، نہ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، نہ پہلی اولاد سے اجازت ضروری ہے، نہ ساس سسر سے اجازت ضروری ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے فیصلے کے اندر آزاد ہے، اور یہ آزادی دین اسلام نے، شریعت مطہرہ نے اس مرد کو دی ہے۔ پہلی بیوی کو اپنے شوہر کو اس بات کی طرف آمادہ کرنا اور اس بات کی طرف راغب کرنا کہ دیکھو دوسری نہیں کرو گے، میں بالکل برداشت نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طریقے سے گفتگو کرنا اور اس طریقے سے بات کرنا یہ پہلی بیوی کا بالکل حق نہیں ہے۔ یہ اسلام نے اسے حق نہیں دیا۔ اسلام نے مرد کو اجازت دے رکھی ہے، تو پھر اسلام کی اجازت کے بعد اب کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا، کل کو بد دعائیں دینے کے بجائے میری اس بات پر کو یاد رکھیے گا کہ اگر سنبھال سکتے ہیں، عدل کر سکتے ہیں، انصاف کر سکتے ہیں، برابری والا نظام قائم رکھ سکتے ہیں، تو پھر تو دوسری کریں۔ لیکن اگر اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، مالی حیثیت نہیں ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس معروف حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور میرے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا دوسری شادی کرو۔ دوسری شادی کرنے اس نے دوسری شادی کی، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، حضور حالات اچھے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا تیسری شادی کرو۔ اس چیز کو وجہ بنا کر جی حالات اچھے نہیں ہیں، غربت ہے، ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار شادیاں کرتے گئے، اور پھر بعد میں کہا کہ جی وہ تو ہم نے حدیث سن رکھی تھی اور حالات۔ وہ یقین آپ کا ہمارا نہیں ہے، آج کے حالات وہ حالات نہیں ہیں۔ اگر یقین محکم ہے، صحابی کو پتہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو فرما رہے ہیں، میرے حالات کو دیکھ کر انشاءاللہ العزیز حالات اچھے ہو جائیں گے، وہ ایمان و یقین تھا ان کا۔ لیکن آج اگر کوئی یوں کہے کہ شادیاں کرنے سے حالات اچھے ہوتے ہیں، تو میں اس کا ضامن نہیں ہوں۔ ہماری طرف اس بات کو مسلط نہ کیا جائے، منسوب نہ کیا جائے، بلکہ حالات کو دیکھ کر اپنے تئیں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، دوسری شادی کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
بغیر کسی کی اجازت کے شریعت نے اجازت دے دی ہے، شریعت کی اجازت کافی سمجھی جائے گی۔